رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. ایک صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، خداوند عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی زحمتوں کا، اپنی مشقتوں کا تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہوں، اس کی اجرت تم سے نہیں چاہتا ہوں. اگر تم میرے کام کی اجرت دینا چاہتے ہو، اگر تم میرے کام کا صلہ دینا چاہتے ہو، اگر تم میرے کاموں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں میرے اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے. اور یہ جو خداوند عالم نے محبت کا مطالبہ کیا ہے، تو ہم ایک بار ان کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ سے ہمیں محبت ہے، لیکن محبت جتنی گہری ہوتی ہے، جتنی ڈیپلی محبت ہوتی ہے، اس میں کیا خالی کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ آیا واقعاً خالی یہ کہہ دینا کہ میں آپ کو چاہتا ہوں یہ کافی ہے، یا اس میں کچھ اور چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ یقیناً خالی آپ کے کہہ دینے سے یہ جو ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت انس رکھتا ہوں، بہت لگاؤ رکھتا ہوں، یہ جو ہے کافی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ محبت کسی سے کرتے ہو تو وہ اظہار چاہتا ہے، آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ ایک الگ بات ہے کہ بتانے کے لیے کبھی زبان کا استعمال ہوتا ہے اور کبھی زبان کا استعمال نہیں ہوتا. یہ سب سے کم چیز ہے جو اظہار محبت میں زبان کا استعمال ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سچی محبت ہے تو آپ کی زبان نہ بھی ہلے گی تو آپ کی بات آپ کے محبوب تک پہنچ ہی جائے گی. اچھا، جن اماموں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، جن اہل بیت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ محبت کرو ان سے، ان کے پاس تو علم غیب ہے. اسی لیے ہمیں آپ دیکھیے باقاعدہ روایتوں میں ملتا ہے
کہ بہت سارے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ آقا ہم آپ کے شیعہ ہے، آپ سے محبت کرنے والے. وہ کہتے تھے نہیں تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے وجود میں کیا ہے. میں آپ کو یہاں پر صرف 2 نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ کر لیجئے اور تاکہ یہ جان لیجئے کہ آخر ہمارے دلوں میں جن کے ہم دعوے دار ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہے، آیا ہمارے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں. دیکھیے کہ ایک ذریعہ محبت کے اظہار کا زبان ہے کہ میں یہ کہتا پھروں کہ بھیا میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں اہل بیت کو چاہتا ہوں، میں آقا حسن کو چاہتا ہوں، آقا حسین کو چاہتا ہوں، رسول اللہ کو چاہتا ہوں، بی بی کو چاہتا ہوں، علی علیہ السلام کو چاہتا ہوں اور ان کی اولاد سے محبت کرتا ہوں. ایک کہنا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے اظہار کا. ایک طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ بھی ہے محبت کے اظہار کا. ایک ہاتھ، یہ ہاتھ سے صرف وہی لکھوں گا جس سے یہ پتہ چلے کہ میں ان کا دوستدار ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں. آج ہم دیکھتے ہیں علامہ امینی کے بارے میں ایک جملہ ملتا ہے کہ حتیٰ ہمارے ہندوستان کے علماء میں آپ دیکھیے، ہمارے ہندوستان کے علماء میں میر حامد حسین جتنے اعتراض شیعوں کے اوپر ہوئے ہیں، بہت کم ایسے اعتراض چھوٹے ہوں گے جس کا جواب نہیں دیا انہوں نے. مرحوم دلدار علی صاحب جو ہے یہاں امام جمعہ اور آیت اللہ العظمیٰ تھے، مرجع تھے. بہت کم ان کی زندگی میں ایسا وقت گزرا ہوگا جہاں انہوں نے اپنا ہاتھ دشمنان اسلام کو جواب دینے میں خرچ نہ کیا. حتیٰ بعض نے لکھا ہے کہ ان کی انگلیاں جو ہے میں زخم ہو گیا تھا، ان کی انگلی جو ہے میں گانٹھ پڑ گئی تھی. اب میر حامد حسین کے لیے ملتا ہے کہ اتنا سینے پہ رکھ کے کتاب پڑھتے تھے، یہ سینے پہ گٹھا پڑ گیا تھا. آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے یا نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ کیا کیا؟ ان کے لیے صرف کر دیا. اسی سے آتا ہے قلبی محبت. آپ دیکھیے دل کی جو محبت ہوتی ہے تو وہاں پر انسان اپنے وجود کو اپنے محبوب کے لیے بھول جاتا ہے. جو کچھ بھی ہے کیا ہے کہتا ہے اچھا آپ تاریخ اسلام پڑھیے تو واقعاً حیران کن جو ہے واقعہ ملتا ہے، حیران کن واقعہ ملتا ہے. آپ دیکھیے انصاری ایک عبداللہ انصاری کی زوجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جنگ احد میں دشمنوں نے اڑا دیا تھا، پروپگنڈا کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. تو مدینے جب یہ خبر آئی کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے ہیں تو مدینے سے عورتیں وہاں کدھر احد کی طرف روانہ ہو گئیں کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ شہید ہو گیا، ہمیں خبر لینا چاہیے. تو بیوی پیغمبر کی زوجہ اور جو رشتہ دار سب نکل پڑے. راستے میں عبداللہ انصاری کی زوجہ 3 لاشیں اونٹ کے اوپر لاد کر لا رہی. بیٹا بھی ہے، شوہر بھی ہے اور بھائی بھی ہے. ایک اونٹ پر ایک عورت کیسے وہ جنازے کو تینوں کو لاد کر لا رہی تھی اس کی طرف، مدینے کی طرف دفن کرنے کے لیے. راستے میں ازواج رسول اور دوسرے پیغمبر کی رشتہ داروں کی عورتیں ملیں. انہوں نے گھبرا کے پوچھا کہ رسول اللہ کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے شہید ہو گئے، اللہ کا رسول محفوظ ہے. آپ دیکھیے یہ محبت کس حد تک تھی اس کو. میں نے ایک خاتون نصیبہ تھی، نصیبہ نام کی خاتون ہے، وہ کہتی ہے میں جنگ احد میں مسلمانوں کو پانی پلانے کے لیے، ان کی زخموں پر پٹی باندھنے کے لیے، یہی عورتیں عام طور سے جب اس زمانے میں سوشل ورک اگر عورتوں کا دیکھیے تو یہی تھا کہ میدان جنگ میں جب جاتی تھی تو ان کا کام
پٹی باندھنا، پانی پلانا، زخمیوں کی تیمارداری کرنا، یہی تھا۔ کہتی ہے میں پانی پلا رہی تھی، دیکھ رہی تھی، اچانک دیکھا کہ مسلمانوں کا فتح ہوتے ہوتے شکست کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک آدمی، اب دیکھو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ایک آدمی رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، میدان چھوڑ رہا تھا، تو رسول اللہ نے کہا بھاگ رہے ہو تو کم سے کم سپر ہی چھوڑ دو تاکہ کوئی مسلمان اس کو ڈھال بنا لے۔ اس نے وہ سپر پھینکا اور یہ بھاگ گیا۔ لیکن یہی نصیبہ جو ہے ایک عورت ہے، دیکھو محبت ہوتی ہے تو کیا انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں نے وہ سپر اٹھائی اور تلوار، میں اور مصعب، اب جہاں سے میں دیکھتی تھی کہ رسول اللہ کی طرف کوئی آ رہا ہے تو کبھی تیر اٹھا کے مارتی تھی، کبھی جتنی طاقت ہے ہاتھ میں اور عورت کی تلوار چلاتی تھی۔ حتیٰ دیکھو یہ ایک جملہ میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے اس کو کہتے ہیں محبت۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر آپ محبت کرتے ہو نا، اگر میری اجرت دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو محبت کیا چیز کا نام ہے؟ یہ عورت کہتی ہے کہ ایک اللہ کے رسول کی طرف ایک جو ہے پہلوان آگے بڑھا اور وہ پوچھتا تھا کہ رسول اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے؟ قریش میں سے کسی نے کہا یہ کیا سامنے رسول اللہ کھڑے ہیں؟ وہ تلوار لے کر آگے بڑھا تو میرے پاس تلوار تھی، میں نے اس تلوار سے اس کے اوپر حملہ کیا، لیکن چونکہ اس نے 2 زرہ پہنے تھی اس لیے میری تلوار کا اثر اس کے جس پر بہت نہیں ہوا، اس نے پلٹ کے میرے شانے پر ایک تلوار ماری۔ جب میں زخمی ہو کر گری تو رسول اللہ نے میرے بیٹے سے کہا جاؤ اپنی ماں کی شانے پہ پٹی باندھو، اور اس کو تلوار لگ گئی۔ آپ ایک طرف، اور علی علیہ السلام نے رسول اللہ کا دفاع کیا اور رسول اللہ کو بچایا احد میں، لیکن تاریخ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ نے اسی نصیبہ سے کہا تیرا بیٹا زخمی ہے، اس کو جاؤ اس کو پٹی باندھو، تمہارے پاس کپڑا ہے جاؤ باندھو۔ تو گئی پٹی باندھنے، اتنے میں ایک دشمن اس کی طرف بڑھا، جیسے ہی وہ دشمن آگے بڑھا رسول اللہ نے اشارہ کیا اور کہا اے نصیبہ یہ دیکھو جو تمہاری طرف آ رہا ہے اسی نے تمہارے بچے کو زخمی کیا ہے، یہ اچھا موقع ہے کہ تم اس کو۔ اس نے کہا کہ میں نے فوراً تلوار اٹھائی اور پوری طاقت سے اس کے دونوں پیروں کو کاٹ دیا۔ وہ ظالم جب گرا تو کہتے ہیں رسول اللہ کھلکھلا کر ہنسے اور فرمایا مجھ کو کہ تم نے اپنے بیٹے کی قاتل کا یا زخمی کرنے والے کا بدلہ لے لیا۔ اور آپ جانتے ہیں اس کی اتنی عزت، کتنی عزت بڑھ گئی کہ جب یہ میدان فتح ہو گیا تو جہاں پورا لشکر اسلام اب فتح ہو گیا دوبارہ، اور اب جب لشکر اسلام حرکت کر رہا تھا، جا رہا ہے مدینے واپس آ رہا ہے یا کسی ایک میدان جنگ کی طرف جا رہا، تو اللہ کے رسول نے کہا نصیبہ کو بلاؤ۔ آپ دیکھیے ایک فوجی کی طرح اللہ کے رسول نے اس کو ٹریٹ کیا، اس کو بلاؤ۔ بتایا کہ اس کو بہت کاری زخم شانے پہ لگ گیا ہے، اس کو مدینے لے کر گئے۔ تو جب یہ مدینے آئے اللہ کے رسول تو کسی قاصد کو بھیجا جاؤ نصیبہ کے گھر، جاؤ نصیبہ کے گھر اور اس کی حالت پوچھ کے آؤ۔ جب کسی نے آ کے خبر دیا کہ اللہ کے رسول اس کی طبیعت ٹھیک ہے تو رسول اللہ مسکرائے اور اس کے لیے دعا کیا۔ میں نے تاریخ میں بڑی عجیب دعا دیکھی اسی نصیبہ کے لیے جو رسول اللہ نے کیا ہے۔ جب رسول اللہ نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے بتاؤ، میں تمہیں کیا دے دوں؟ آپ دیکھیں کتنا اللہ کے رسول خوش ہے، کہ کتنا خوش ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے نصیبہ تمہیں کیا چاہیے یہ بتاؤ۔ تو اس سے کہا اے اللہ کے رسول دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے، آپ دعا کریں اللہ جو جنت میں جگہ دے وہ آپ کے پڑوس میں مجھے جگہ دے۔ اور عجیب یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ
اس نصیبہ کو جنت میں میرے پہلو میں جگہ دینا، میری پڑوس میں جگہ دینا۔ آپ دیکھیں یہ ہے نا قلبی محبت کا نتیجہ، کہ اس نے اپنی جان کی، اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ جہاں مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں کے پیر اکڑ رہے تھے، ایک عورت کی محبت جوش مارتی ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، وہ پوری طاقت سے حملہ کر کے اللہ کے رسول کا دفاع کرتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے رسول اللہ کو بچا لیا، کوشش تو کی۔ جہاں سرداران اسلام میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، اور جہاں اللہ کا رسول کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں، بھاگ رہے ہو میدان چھوڑ کر، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو رہے ہو؟ وہیں ایک مومنہ کیا کرے؟ اس کو کہتے ہیں اظہار قلبی، اس کو کہتے ہیں دل کے سے انسان جو ہے کیا کرے؟ محبت کا اظہار کرے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ ڈالیے، ایسے لوگوں کی کمی جو ہے ہمیشہ اہل بیت کو، امام حسین علیہ السلام کو، دوسرے اماموں کو، ایسے افراد جن کے دلوں میں اتنی محبت ہو کہ وہ موقع آئے تو سب کچھ قربان کر دیں اور کیا کریں؟ آپ کو تنہا نہ چھوڑیں۔ یہ اماموں کے ساتھ بہت کم ہوا ہے، ہر امام نے شکایت کی ہے۔ تو آپ اس ماہ مبارک میں، ماہ مبارک کی یہ وہ شب جمعہ ہے جس کے بعد رحمت آنے والی۔ آپ اللہ سے ایک چیز جب مانگیں نا آج کی شب، تو یہ بھی مانگیں کہ اے اللہ مجھے ایک ایسی محبت عطا کر دے اہل بیت کی جس محبت میں ایثار پایا جاتا ہو، بالکل اسی طرح کا ایثار پایا جاتا ہو اے اللہ جیسا کربلا والوں میں پایا جاتا ہو۔ آپ دیکھیے، میں اسی جگہ پر ایک، آپ دیکھیے کبھی وہ سوچئے کہ کیسی قلبی محبت تھی۔ کربلا میں بہت سارے صحابی امام حسین ایسے تھے جن کو اتنی محبت امام حسین سے تھی، اتنی تھی کہ جب وہ زخموں سے چور ہو کر زخم کھا کر زمین کربلا پہ گرے اور امام حسین وہاں پہنچے، تو ان میں سے ایک زہیر تھے۔ زہیر، آپ دیکھیے یہ دفاع اہل بیت کے امام حسین کا کرتے کرتے کتنے کو جہنم حاصل کیا، اور زخموں سے چور ہو کے جب کربلا میں گرے اور امام حسین سرہانے پہنچے تو کچھ اس وقت اصحاب بھی زندہ تھے۔ اصحاب کچھ قریب آئے تو حبیب ابن مظاہر نے پوچھا زہیر کوئی وصیت ہوئے تو کہو، ہم تمہاری وصیت پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جانتے کیا وصیت کی؟ ایک بار انگلی اٹھائی امام حسین کی، کہا حبیب مجھے کوئی وصیت نہیں کرنا، اگر وصیت کرنا ہے تو یہ کرنا ہے کہ آقا کی حفاظت میں اپنی جان قربان کریں۔ آپ دیکھو یہ کیسی محبت تھی، اپنا زخم بھول گئے، اپنا درد بھول گئے، اپنی پریشانیاں بھول گئے، یاد رکھا کیا؟ زہرا کے لال کی پریشانی۔ اسی کربلا میں آپ کو یہ منظر بھی دکھائی دے گا کہ کتنے ایسے تھے امام کے جانثار، جب گھوڑے سے گرے اور امام ان کے سرانے پہنچے، وہ آخری ہچکیاں لے رہے تھے، تو ایک نے امام سے ایسا جملہ کہا کہ آقا بھی تڑپ گئے۔ فرمایا مولا کیا میں نے غلامی کا حق ادا کیا؟ میں نے آپ کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان دے دی، آپ کا حق ادا ہوا؟ وہ عہد و پیمان جو میں نے آپ کی محبت کا کیا تھا وہ پورا ہوا؟ عجب جملہ امام نے فرمایا ہاں تم نے واقعاً غلامی کا حق ادا کر دیا۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کی زندگی میں کہ اپنے امام سے یہ سند لے لے کہ تم نے غلامی کا حق پورا کر دیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ کربلا میں جب اس طرح کے منظر دیکھنے کو ملا تو آپ یقین جانیں کہیں کہیں مولا اصحاب کے لیے اس قدر بے چین ہو کر روئے۔ میں نے مقتل میں ایک جملہ جہاں یہ دیکھا کہ جہاں 36 سالہ بھائی کے لاش پر امام رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میری کمر ٹوٹ گئی، اسی کربلا میں بوڑھے
صحابی حبیب ابن مظاہر کی لاش پر جب امام پہنچے تو یہ ایک بڑا عجب جملہ فرمایا، کہا بھائی حبیب تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو ان پر کتنا بھروسہ تھا، امام کو ان کا درد کتنا تھا۔ تو آپ یقین جانیں جس نے اس طرح کی قربانی پیش کی اس کے دلوں میں، امام کے دلوں میں ان کے لیے کتنی محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کبھی غور کیجئے، میں سوچتا ہوں بی بی کی دعائیں کس نے لیا ہوگا؟ آیا حبیب نے نہیں لیا ہوگا؟ آیا کربلا کے شہیدوں نے نہیں لیا ہوگا؟ یقیناً انہوں نے بی بی کی دعا لی ہوگی۔ جب حسین پر رونے والے کے لیے بی بی دعا کر رہی ہیں تو جو حسین کے لیے اپنے جان نچھاور کر رہے ہیں، بی بی ان کے لیے کیسے دعا نہیں کریں گی؟ ارباب اعزاء، شب جمعہ میں ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ شب جمعہ میں امام وقت اپنے جد کی زیارت کرنے جاتا ہے، وہیں بی بی ہماری خود بھی زیارت کرنے جاتی ہیں۔ میں نے جب یہ مقتل میں ایک جملہ پڑھا، کوئی زائر اسی حرم امام حسین میں بیٹھا ہوا زری پکڑ کر رو رہا تھا، امام کو یاد کر رہا تھا، کربلا کے مناظر کو یاد کر رہا تھا، تو ایک بار بڑا عجب جملہ ملتا ہے کہ وہی روتے روتے اس نے اپنی حاجتیں بیان کرنا شروع کی۔ بی بی میں دور دراز سے سفر کر کے تمہارے حسین کی زیارت کو آیا ہوں۔ آقا میں کربلا آیا ہوں تاکہ تمہارے ظاہروں میں شمار ہو سکوں، آقا میری زیارت کو قبول فرمائیں۔ اس کے بعد عجب جملہ فرمایا کہ اے میرے آقا میں یہاں آ کر غربت زدہ ہو گیا ہوں، آقا میری مدد نہ فرمائیے گا۔ تاریخ نے لکھا، ادھر ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ میں غربت زدہ ہو گیا ہوں، میری مدد نہ فرمائیے گا۔ وہ کہتے ہیں بڑا عجب منظر میں نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک بی بی میری طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہیں، قریب آئیں تو آواز دیا، میرا نام لے کے کہا اے شیخ لے یہ پیسے لے لے۔ کہتے جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا اے شیخ یہ پیسہ لے لے، اور یہ میں نے ان کی طرف اٹھا کر دیکھا، آنکھ سر اٹھا کر دیکھا، کہا بی بی میں آقا سے مانگ رہا ہوں، مجھے کسی اور سے نہیں چاہیے، میں تو اپنے آقا حسین سے کہہ رہا ہوں مولا جس طرح تم کربلا میں آ کر غربت زدہ غریب ہو گئے، میں بھی تمہاری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں فقیر ہو گیا ہوں، مولا مدد کیجئے۔ کہتے یہ جملہ سننا تھا۔ بی بی نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے میں حسین کی ماں ہوں، یہ لے اب مجھ سے لے لے، چاہے میرا حسین مدد کرے یا میں مدد کروں۔ کہتے جیسے ہی بی بی نے یہ کہا میں نے جھولی پھیلا دی، میں نے جھولی پھیلا دیا، بی بی نے وہ پیسے اس میں رکھ دیے، اور بی بی جب جانے لگی تو میں نے تڑپ کر جا کر دوڑ کر ایک جملہ پوچھا، بی بی میں نے تو سنا تھا کہ آپ جب اس دنیا سے شہید ہوئیں تو آپ کی عمر 18 سال کی تھی، بی بی آپ عصا لے کر کیوں چل رہی ہو؟ عجب جملہ فرمایا کہ اے شیخ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس امت نے مجھ پر وہ ظلم اٹھایا ہے جو ظلم اگر دن پہ ڈھایا جاتا تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتا۔ اے شیخ اس امت نے میرے پہلو پہ دروازہ گرا دیا، میرے پہلو پہ دروازہ ہی نہیں گرایا بلکہ ملعون جب میں دروازے کے نیچے آ گئی تو درانہ میرے گھر میں داخل ہوئے، مجھے کوڑے مارے گئے، مجھے اذیت کیا گیا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بی بی آپ میں اور حسین کی لاڈلی سکینہ میں کیسی مماثلت ہے کہ آپ کو بھی بابا کی شہادت کے تیسرے دن کے بعد یہ ظلم اٹھایا گیا، اور ادھر سکینہ کو باپ کی شہادت کے بعد ابھی تو کربلا میں خون جو ہے منجمد بھی نہ ہوا تھا کہ حسین کی لاڈلی کو کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی بندے کھینچتا ہے، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ شب جمعہ ویسے ہی
تو نے رحمت و مغفرت کے شب قرار دی ہے۔ پروردگار اس شب جمعہ میں ہمارے اعمال، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے اعمال کو امام کی خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مومنین دنیا میں جہاں بھی ہوں، اے اللہ ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے لیے روزی کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، انہیں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی نرغِ اعداء میں ہوں، پروردگار ان ظالموں سے ان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ظالموں کا اگر ظالم ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو پروردگار ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مسلمانان اسلام، مجاہدین اسلام، شیعان اہل بیت کو اے اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرما اور اس بلا سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت، سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔